جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس چوتھی نشست میں آپ کو ہم بتائیں گے اس مبارک مہینے کی فضیلت جسے رمضان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جو اصل ہے، اس کا جو مادہ ہے جس سے یہ لفظ بنا ہے وہ ہے را میم اور ضاد۔ رمضان کے معنی عربی میں لسان العرب کے اندر لکھا ہے یہ ہیں کہ جب پیاس کی شدت کی وجہ سے، جب آدمی کو پیاس زیادہ لگتی ہے اور اس کا پیٹ پیاس کی شدت اور زیادتی کی وجہ سے گرم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ رمضان عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے مقدس، سب سے اہم اور عظیم کتاب اتاری۔ اللہ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن اتارا گیا، وہ لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہاں ایک عام غلطی جو لوگوں میں مشہور ہے اس لفظ کے تعلق سے میں اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ ہم اپنی زبان میں اس لفظ کو رمضان بولتے ہیں، میم کے سکون کے ساتھ، میم پر ساکن پڑھتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ لفظ رمضان نہیں بلکہ رمضان ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، وہ یہ ہے کہ رمضان میں کیا پورا قرآن اترا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورا قرآن رمضان کے اندر، رمضان کے مہینے میں، شب قدر میں، قدر کی رات میں آسمان دنیا پر اتارا گیا اور وہاں بیت العزت میں رکھا گیا، اور پھر وہاں سے 23 سال کی مدت میں ضرورت کے مطابق اترتا رہا۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو غار حرا کے اندر اتری، وہ اسی رمضان کے مقدس مہینے میں اتری۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 راتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اللہ کا فرمان ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے 3۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے اور وہ برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں یہ بات بیان فرمائی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1644۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو آپ فرماتے کہ لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے افضل و بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو حقیقت میں بدقسمت ہے۔
رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، نیکیوں اور بھلائیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو بولو کہ میں قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارے۔ لہذا انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اسی میں ان کی کامیابی اور بھلائی ہے۔ یہ آیت رمضان کے احکام کے بعد والی آیت کے بعد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ رمضان وہ مقدس اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر! ایک ایسی حدیث آپ کو میں سناؤں جس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، آپ کا ایمان بڑھ جائے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، آپ محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو کتنی عظمت دی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا، وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلك فی کل لیلۃ۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصوم حدیث نمبر 1642 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز لگاتا ہے کہ اے بھلائی کا چاہنے والا، اے خیر کا طلبگار، اے نیکی کا ارادہ کرنے والا، بھلائی اور نیکی کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کرنے والا اور اے نافرمانی کرنے والا، نافرمانی کرنا چھوڑ دے۔ اور رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے اور مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ عن عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأة من الانصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك ان تحجي معنا قالت لم يكن لنا الا نادحان فحج ابو ولدها وابنها على نازح وترك لنا نازحا ننزح عليه قال فاذا جاء رمضان فاعتمري فان عمرة فيه تعدل حجة۔ صحیح مسلم کتاب الصیام باب فضل العمرۃ فی رمضان حدیث نمبر 1256۔ عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ عطا کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس عورت کا نام بھی لیا لیکن مجھے یاد نہیں رہا، میں بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کیا بات ہے، کون سی رکاوٹ آئی جس کی وجہ سے تو نے حج نہیں کیا، ہمارے ساتھ تو حج کو نہیں گئی؟ اس عورت نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے جن پر ہم سواری کرتے تھے اور کھیتی وغیرہ کو جس کے ذریعے ہم سیراب کرتے تھے۔ ایک اونٹ پر میرے شوہر اور میرے بیٹے حج کے لیے چلے گئے اور ہمارے پاس صرف ایک اونٹ باقی رہ گیا جس سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ گویا کہ اس عورت نے یہ بتایا، عذر بتایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم عمرہ کر لینا۔ گویا کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بھی اس حدیث کو سننے کے بعد اس بات کا شوق تو ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ کب اللہ تبارک و تعالی ہم کو اتنی دولت دے یا اتنا پیسہ دے کہ میں رمضان میں عمرہ کر کے حج کا ثواب حاصل کر سکوں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل علیہ السلام وکان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فاذا لقیہ جبرائیل کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1902۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کے دنوں میں آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور جبریل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل آ کر ملتے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی، یا تیز ہوا کی مانند ہو جاتی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے صحیح بخاری، ایک کتاب ہے، قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ صحیح بخاری کا ہے۔ صحیح بخاری کا مطلب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے نام سے لکھا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کی مانند ہو جاتے تھے، تیز ہوا کے جیسے ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تیز ہوا کا فائدہ عام ہوتا ہے اور جلدی سے اس کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا ہے، یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے مہینے میں تھا کہ آپ بھی تیزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ دوسرے مہینوں کے اعتبار سے اس مہینے کو افضلیت بھی حاصل ہے، برتری بھی حاصل ہے۔ میں ایک روایت سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 233۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچوں نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کا وقفہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی جو یہ مدت ہے، اس کے درمیان آدمی جو چھوٹے گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کی برکت سے اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، نیکیاں کرنا بہت اچھی بات ہے، بھلائیاں کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے زیادہ اہم یہ بات بھی ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ کو وہ حدیث سناؤں جو حدیث سننے کے بعد ہر مسلمان چونک جائے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، فقال ان المفلس من امتی من یأتی بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا فیعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان يقضى ما علیہ اخذ من خطایاهم فطرحت علیہ ثم طرح في النار۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم الظلم حدیث نمبر 2573۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب حدیث ہے، اس میں کیا چونکا دینے والی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں صحابہ کرام کی جماعت سے کہ کیا تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان، ہمارے نزدیک مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار، روپے پیسے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جس کے کھاتے میں، جس کے نام اعمال میں نماز بھی ہوں، روزہ بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، یہ اعمال لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دے دی، کسی کا خون بہایا، کسی پر غلط الزام لگایا، کسی کو تہمت لگائی، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو مارا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی ساری نیکیاں مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے، جن لوگوں پر اس شخص نے ظلم کیا ہے، ان لوگوں کی برائیاں اس شخص کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی، رکھ دی جائیں گی، اس کے بعد اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
اس حدیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے ناظرین کرام کہ گناہ سے بچنا، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو رمضان کا مہینہ اسی تربیت کے لیے ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کو اور سرکش جناتوں کو قید کر دیا ہے، تاکہ جو مسلمان گناہ سے بچنا چاہے، برائی سے بچنا چاہے، وہ آسانی کے ساتھ گناہوں سے بچ جائے، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو، اس کو گناہوں سے بچنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ صحیح بات ہے کہ اس مقدس مہینے میں جو مسلمان ذرا سی بھی کوشش کرے وہ آسانی کے ساتھ گناہوں سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر آپ گناہوں سے نہ بچنا چاہیں تو قصور کس کا؟ تیرا ہی دل نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اگر آپ گناہوں سے نہ بچنا چاہیں تو قصور آپ کا ہے، ورنہ کب سے اللہ کی طرف سے یہ آواز لگ رہی ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کی معافی کروں، میں اس کو معاف کر دوں۔ علامہ اقبال نے خوب کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہروے منزل ہی نہیں۔ ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ہم راستہ دکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی راستے پر چلنے والا ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس مقدس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ صحیح بات ہے کہ جس شخص نے اس مقدس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اس نے رمضان کے عظمت حاصل کر لی، رمضان کے مہینے سے اس نے فائدہ حاصل کر لیا۔ گویا رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا، بھلائیوں کا، نیکیوں کا مہینہ ہے۔ عربی شاعر کا ایک شعر ہے کہ عطا رمضان مزرعۃ العباد لتطہیر القلوب من الفساد فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد ومن زرع الحبوب وما حصاها تأوه نادما وقت الحصاد۔ کہ رمضان کا جو مہینہ ہے کھیتی کرنے کا مہینہ ہے، دلوں کو برائیوں سے اور گندگیوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اس مہینے میں نیکی کرے، خیر کا کام کرے اور زیادہ راہ تلاش کر لے۔ لیکن جس شخص نے رمضان کے مہینے میں کھیتی نہیں کی اور کھیتی میں کچھ بویا نہیں، تو ظاہر بات ہے کٹائی کے وقت اس کو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو رمضان کا مہینہ انتہائی عظمت والا مہینہ، یاد کیجئے اس حدیث کو جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ مرنی بامر آخذہ عنک۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس بات کو میں مضبوطی سے تھام لوں، مضبوطی سے پکڑ لوں، اس پر عمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، سنن نسائی حدیث نمبر 2222، کہ ابو امامہ تم روزے کی پابندی کرو، پابندی سے روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگاروں کی معافی کے لیے رکھا ہے۔ عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب ممبر سے قریب ہو جاؤ۔ ہم ممبر کے قریب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب دوسرے زینے پر آپ نے قدم رنجا فرمایا پھر آپ نے فرمایا آمین، پھر جب آپ نے تیسرے زینے پر اپنے قدم مبارک رکھے تو آپ نے فرمایا آمین۔ فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی چیز سنی جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین ان جبریل قد عرض علی، کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، قلت آمین۔ جبریل نے کہا وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص تباہ اور ہلاک ہو جائے جس شخص نے رمضان کا مقدس اور عظمت والا مہینہ پایا پھر بھی اس کی معافی نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعد من ذکرت عنده لم يصلی علیک
فقلت آمین، کہ وہ شخص ہلاک اور برباد اور تباہ ہو جائے جس شخص کے سامنے آپ کا مبارک ذکر ہو، آپ کو یاد کیا جائے اور وہ سننے والا آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا بعدا من ادرک ابویہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد اور تباہ ہو جائے جس نے بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے، کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 2756۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کتنا مقدس اور کتنا عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری بھلائیاں اور بہت ساری خوبیاں اس مہینے کے اندر جمع کر دی ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے کی جو افضلیت ہے، جو اہمیت ہے، وہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہے۔ رمضان کا مہینہ 4 چیزوں کی وجہ سے دوسرے تمام مہینوں پر اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو تمام راتوں سے افضل و بہتر ہے، جس کو ہم شب قدر یا بڑی رات کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جو جلیل القدر انبیاء ہیں ان پر اہم کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ واصلہ ابن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، تورات 6 رمضان کے بعد اتری، انجیل 13 رمضان کے بعد، زبور 18 رمضان کے بعد، اور قرآن پاک 24 رمضان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 1575۔ دوسری چیز یہ ہے، ابن قیم کہتے ہیں کہ اس مہینے کی جو افضلیت اور برتری ہے دوسرے مہینوں پر، یہ ہے اس مہینے کے اندر سرکش جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر عبادتیں زیادہ ہیں، بعض عبادتیں تو ایسی ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ برکتوں کو جمع کرنے کا، برکتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی حقیقت ہمارے دل میں اتارے اور اس مہینے کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔